بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج ہے ہفتے کا دن 3 اگست۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو عمران خان کی آئیڈیالوجی میں بڑی اہم گفتگو، اس میں کچھ اہم نکات تھے جس پر تفصیل سے بات کریں گے، جس میں جو سب سے بڑا معاملہ شیر افضل مروت کی آج تحریک انصاف سے بنیادی رکنیت ختم ہوگی۔ اس کی اصل وجہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں پتہ ہوگی، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ محمود اچکزئی کو سیاسی جماعت سے جو عمران خان نے ٹاسک دیا وہ کیا ہے؟ 6 اگست تحریک انصاف کے لیے بڑا دن بننے جا رہا ہے، خوشخبری کا دن بھی ہوگا لیکن واردات کی کوشش بھی چل رہی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جج جو فیصلہ دینے میں کیوں بدلے گئے عمران خان کے کیس میں، اور شیر افضل مروت کا جو معاملہ ہے اس کی جو تفصیل، ابھی ایک اور تفصیل بھی آ گئی ہے میرے پاس ابھی جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ثبوت ہیں عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے اڑنے کے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو ڈی ایچ اے کا معاہدہ کرانے میں جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ کون نکلے؟ حافظ فرد پارلیمانی لیڈر پنجاب سے کیوں ہٹائے گئے؟ میاں اسلم کو دوبارہ کیوں لگایا گیا؟ فائر وال چین واپس کی جا رہی ہے، ناکام ہوگی سسٹم پورا کیوں؟ یہ بھی بڑی وجہ ہے۔ اور پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر کو اسلام آباد سے دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ نیکسٹ کولا کا جو مالک ہے وہ بھی ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے۔ شیخ رشید بھی سیاست میں واپس آ رہا ہے۔ ترکی نے انسٹاگرام ترکی میں بین کیا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر افسوس لوگ کر رہے تھے۔ آر ٹی نے بڑی نیوز دی، آر ٹی نیوز نے، اور بھی بڑے اہم معاملات ہیں۔ لیکن ایک تو 6 اگست تفصیل سے اگر بات کروں تو تحریک انصاف کے لیے خوشخبری کا دن کیسے ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا یہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر یہ جو 41 حلف نامے جمع ہوئے منظور کریں، ویب سائٹ پہ انہیں ڈالیں اور انہیں امیدوار تحریک انصاف کا تسلیم کریں۔ نہ کیا تو یہ توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن مجبور ہے، تحریک انصاف کے کوشش ان کی ہے کہ صرف 41 لوگ تصور کیے جائیں۔ حکومت کی پلاننگ یہ ہے کہ 6 اگست کو الیکشن کمیشن ان 41 ایم این ایز کو اور باقی جو ایم پی ایز کی فہرستیں انہوں نے جمع کروانی ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے۔ یہ فیصلہ آپ کو یاد ہوگا 26 جولائی کو جو تحریک انصاف میں جمع کروائے تھے اپنے فارم، بیچ میں چھٹیاں آئیں، وہ سارے اگر دن ملائیں تو 15 دن بنتے ہیں 6 اگست کو۔ الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ میں اب یہ معاملہ لے کے جانا چاہتا ہے، اس پہ ایک تو صبح قومی اسمبلی اور شام کو سینٹ کا اجلاس ہے، ترمیمی بل بھی ہے، اور یہ قانون بنانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن جواب لکھے کہ چونکہ نئی قانون سازی ہوئی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، لیکن میرا خیال ہے ناکام ہوں گے۔ خوشخبری تحریک انصاف کی ہوگی کیونکہ ماضی کے پر یہ قانون اطلاق نہیں ہو سکے گا، یہ واردات ان کی ناکام ہوگی، صرف ٹائم حاصل کرنے کی کوشش ہوگی۔ دوسرا معاملہ جو 8 اگست کو عمران خان کا القادر نیب ٹرسٹ سیزن 2 چل رہا ہے، علی محمد وڑائچ سن رہے تھے، اس میں جج بدلا گیا۔ حالانکہ قانون کے مطابق ایک ریفرنس میں 2 مرتبہ الزام لگتے نہیں، ہار کی قیمت کم کروانے کا الزام تھا، دوسرے ریفرنس میں بھی وہی الزام، وعدہ معاف گوا انعام شاہ دونوں میں شامل ہے، اور یہ کیس آخری مراحل میں جج علی محمد وڑائچ کو آخری لمحے پر تبدیل کر کے ناصر جاوید رانا صاحب کو لگایا گیا۔ یاد رکھیں انہیں جج صاحب کو 3 سال کی ابھی ان کی تعیناتی ہوئی، یعنی انعام ملا ہے۔ تو جس ہار کی بنیاد پہ یہ کیس بنا وہ ہار عمران خان کے پاس موجود ہے، اور ابھی عمران خان نے بتا بھی دیا کہ اس کی قیمت 1,80,00,000 ہے، جسے انہوں نے 3 ارب کا بنایا تھا، وہ ہار تو نکل آیا۔ اب یہ ایسے ہی جیسے قتل ہوا اور اعلی قتل بھی نہ ملے اور لاش بھی نہ ملے اور چند دن بعد وہ بندہ زندہ سلامت واپس آ جائے، تو اس کیس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وہی 8 اگست کو ہونے جا رہا ہے۔ تیسرا، عمران خان نے احتجاج کے بارے میں بات کی اور کلیئر کیا کہ آئین اور قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا جی ایچ کیو میں کے سامنے پرامن احتجاج نہیں ہو سکتا۔ صحافی بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ کے جو بیانات ہیں وہ سوچ سمجھ کے دیے تھے یا پارٹی کو اپنے بیانات سے روکا ہوا ہے؟ خان نے کہا ہم نے کسی ادارے کو کوئی جو بھی غلط کام کرے گا ضرور تنقید کریں گے، اور الزام اور تنقید کا فرق آپ کو پتہ ہے۔ آسان الفاظ میں جو نواز شریف نے ممبئی حملے فوج نے کرائے وہ الزام تھا، اپنا گھر صاف کرو، ڈان لیکس میمو گیٹس، اور تنقید یہ ہے غلط کام پر اصلاح کریں کہ اپنے آئینی کردار میں رہیں بس۔ سابق کمشنر راولپنڈی چٹھا کی جو ضلع پنڈی کی 13 نشستوں کا معاملہ تھا، اس پہ بھی عمران خان نے بات کی، بہت بڑا گواہ ہے، وہ کدھر ہے؟ اسے لائیں، یہ بڑا اہم ہے۔ اور شیر افضل مروت کے بارے میں خان سے 3 مرتبہ پوچھا گیا لیکن عمران خان نے جواب نہیں دیا، کس پہ میں بات نہیں کروں گا، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، بڑی تفصیل سے بتاتا ہوں کہ عمران خان اس پہ کیوں بات نہیں کر رہے۔ شیر افضل مروت کی معطلی کا نوٹیفیکیشن ہے، بیرسٹر گور کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں اصل معاملہ ہوا کیا، کہاں سے ہوا۔ اس کے محرکات اور وجوہات اگر میں آپ کو تفصیل سے شروع کروں تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، اور یہ پھر اس کے ساتھ حافظ فرد کا بھی یاد رکھے، پارلیمانی لیڈر جو بنایا گیا میاں اسلم کو ہٹا کے، میاں اسلم حالانکہ وہ شخص ہے جسے عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں نکلنا جب تک میں نہ کہوں۔ اب حافظ فرد کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا اور اب عمران خان نے وہ نوٹیفیکیشن منسوخ کرا دیا۔ اچھا، شیر افضل مروت کے معاملے میں انٹرسٹنگ معاملہ شروع ہوا جب صدیق جان کا ایک وی لاگ تھا، ایک ٹویٹ تھی کہ شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت منسوخ ہونے جا رہا ہے۔ اس نے کہا ایک اہم رہنما وہ یہی تھے، یہ آپ کو یاد ہوگی ٹویٹ بھی۔ شیر افضل مروت لندن میں تھا ان دنوں میں، اور وہاں یہ معاملہ آخری دنوں میں شروع ہوا تھا۔ یہ ایک جگہ کھانا تھا ان کا، کسی احمد چیمہ نامی شخص تھا، اس کے ہوٹل پہ یا گھر پہ تھا شاید کھانا، وہاں سے یہ من گھڑت سٹوری بنی جو تحریک انصاف کے جو موجودہ رہنما ہیں
انہوں نے عمران خان سے 3-4 ملاقاتیں کی اس دوران، اور یہ سٹوری بار بار عمران خان کے سامنے بار بار مختلف وفود نے پیش کی کہ شیخ افضل مرود بشرا بی بی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، انہیں پسند نہیں کرتا، اور ایسی باتیں جو اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتی وہ باتیں کر رہا ہے، وہ عمران خان کے سامنے بار بار 3-4 لوگوں نے مختلف سیشنز میں دہرائیں، اور ساتھ ہی پھر بشرا بی بی کو بھی بتایا کہ شیخ افضل مرود علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ مل کے لابنگ کر رہے ہیں، ایک گروپ بنا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے پھر ایک طرف عمران خان کو بتایا بشرا بی بی کے بارے میں، دوسری طرف بشرا بی بی کو علیمہ خانم کے، اور شیخ افضل مرود کے خلاف ایک بڑا جو محاذ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب یہ کور کمیٹی کے اجلاس کے ایجنڈے کی میرے پاس آئی، اس میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ اس اجلاس کے ایجنڈے میں شیخ افضل کا معاملہ ہی موجود نہیں تھا۔ شیخ افضل پر جو الزامات لگائے گئے کہ جس نے سعودی عرب کے خلاف بیان دیا، اس وجہ سے اس خلاف ڈسپلن کی کارروائی کی، کہ انہیں منع کیا گیا کہ آپ پارٹی کے لوگوں کے بارے میں بیانات نہ دیں، اس نے پھر بھی مختلف لوگوں کے نام لے کے بات کی، پھر سے شو کاز نوٹس دیا گیا ہے کہ میڈیا پہ جا کے بات نہ کرنا، پھر اس نے بات کی۔ تو یہاں دیکھیں شیخ افضل مرود کو آپ کو یاد ہوگا فوکل پرسن کے عہدے سے جب ہٹایا گیا 11 اپریل کو، اور شیخ افضل مرود نے اس وقت سعودی عرب کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ ابھی حالیہ دنوں میں شیخ افضل مرود کو حامد خان کے اوپر بیان دینے پر ہٹایا، جبکہ حامد خان خود 2 انٹرویوز میں شیخ افضل مرود کو پارٹی کے اندر جو موجود ہیں بیانات دے چکے ہیں، اور جو باقی پارٹی کے لوگوں کے اعتراضات تھے وہ عمران خان نے انہیں اتنا سیریس نہیں لیا، اور یہ کہ معطلی کی تھی 1 مہینے کی، وہ ٹھیک ہو جانی تھی۔ لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے جب عمران خان کو بتایا گیا تو خان کو غصہ آیا۔ خان دیکھیں اپنے اوپر چیزیں برداشت کرتا ہے، تنقید جتنی مرضی کرے، لیکن بات جب بشرا بی بی پہ آئے تو عمران خان وہ برداشت نہیں کرتا، اور یہی اس کا ثبوت ہے۔ ابھی حالیہ ٹویٹس آپ عمران خان کی دیکھ لیں، سخت الفاظ تھے ان کے، انہوں نے وہی کارڈ استعمال کیا عمران خان کو غصے میں لا کے، فیصلہ انہیں پتہ تھا کروا لیں گے، کور کمیٹی کے ایجنڈے میں وہ معاملہ نہیں تھا، اس کے باوجود پھر براہ راست عمران خان کا حکم آیا کہ شیخ افضل مرود کو پارٹی سے نکال دیں، کیونکہ یہ معاملہ عمران خان کے سامنے پیش ایسے کیا گیا کہ عمران خان کو تکلیف ہو اور وہ یہ فیصلہ کریں۔ اور شیخ افضل مرود کی انہوں نے شکایات لگائیں پہلے بھی کہ یہ عمران خان کو آپ کو ہٹا کے پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور یہ آپ کو ریپلیس کر دے گا۔ عمران خان نے ان باتوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا جی عمران خان کو کہ یہ باقی رہنماؤں کے بارے میں بات کرتے، خان نے وہ پرواہ بھی نہیں کی۔ شیخ افضل مرود کے بارے میں کہ دیکھیں جی اس رہنما کا یہ کہا، پھر سعودیہ کے بیان کا کہا، اس میں بھی خان نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، سرزش کی، کور کمیٹی کے لوگوں تک یہ ساری باتیں پہنچتی رہی، لیکن جو لوگ رانگ نمبر بناتے رہے اور جنہوں نے سمجھ آئی کہ اب نقطہ وہ اٹھائیں کہ جہاں سے شیخ افضل مرود کو عمران خان کو غصہ ہے، اور وہ معاملہ ان کا کامیاب ہو گیا۔ اب مختلف ملاقاتوں میں مختلف سیشن میں یہ لوگ ملتے رہے اور ایک ایک کر کے وہی باتیں بار بار دہراتے رہے۔ اب شیخ افضل مرود نے سعودی عرب کے بارے میں اپنا جو بیان دیا تھا جس میں رجیم چینج کی اس نے بات کی، اس میں ارطغرل ڈرامہ آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کی طرف سے، وہ خان پہ بڑا شدید دباؤ تھا کہ 18 لاکھ لوگوں کو واپس بھیج دیں گا، ڈرامہ بند نہ کیا گیا، اور یہ ترکی کی پیشکش تھی، اس پر سعودی حکومت کو سخت تحفظات تھے، عمران خان نے ڈرامہ بند نہیں کیا تھا۔ اب وہ کچھ اختلافات تھے اور پھر سعودیہ کے اور معاملات تھے، پھر شاہ محمود قریشی کے بیانات تھے، پھر یہ ساری باتیں جو رجیم چینج کی ہوئیں سعودی عرب کے حوالے سے، یہ شیخ افضل کی موجودگی میں ہوتی نہیں، اس پہ اس نے اپنا ذاتی تجزیہ ایک پروگرام میں دے دیا، لیکن اسے عمران خان نے اتنا سیریس نہیں لیا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں۔ اور عمران خان نے یہ کہا کہ پبلک میں مت کو، اور میں نے بھی کہا تھا پبلک میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بنیادی رکنیت جو شیخ افضل کی مربوط ہوئی پارٹی سے نکالا گیا، وہ یہ من گھڑت سٹوری بنا کے جو عمران خان کے سامنے رکھی گئی کہ بشرا بی بی کے بارے میں اس نے ایسی غیر اخلاقی باتیں کی، ان کی معلومات پہ اب اس کی ویریفیکیشن پہ دیکھیں، عمران خان کی 16 جولائی کو ملاقات تھی جو پھر خود عمران خان نے منسوخ کی کیونکہ وہ ناراض تھے۔ اب ون سائیڈڈ سٹوری ساری عمران خان نے سنی ہوئی ہے، یہ وی لاگ کے ذریعے اگر عمران خان سے جو لوگ ملتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو میں نام نہیں لینا چاہتا، اگر یہ وی لاگ وہ سن رہے ہیں تو انہیں یہ بات ضرور کلیئر کرنی چاہیے کہ شیخ افضل مرود کو بے شک آپ پارٹی سے نکال دیں، وہ تو خود کہہ رہا ہے مجھے پارٹی سے نکالیں گے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، ہو سکتا ہے ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن حقائق جو ہے وہ عمران خان کے پاس ضرور جانے چاہیے کہ شیخ افضل مرود کا تو یہ کہنا تھا کہ میں بشرا بی بی کا وکیل رہا ہوں، خاندانی لوگ ہیں، ہم خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم پختون غیرت مند خوددار قوم ہے، ہم کسی عام خاتون کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچ سکتے، ایسی گری بات کریں۔ تو یہ بشرا بی بی کے بارے میں تو میں سوچ نہیں سکتا، خاتون اول عمران خان کی زوجہ ہے، ہماری بہن ہے، تو یہ کلائنٹ بھی تھی میری، کہتا میرا تو کلائنٹ اٹارنی پریویلیج بھی تھی، تو میرے لیے بڑی قابل احترام شخصیت ہیں، اور جو صحافی جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ نہ آئے، بہت ساری چیزوں کو ہم چھیڑنا بھی نہیں چاہتے، لیکن یہ معاملات ضرور پہنچنے چاہیے۔ اب دیکھیں بشرا بی بی کے ساتھ جو لوگ ہیں ارد گرد، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ معاملات خراب ہوں، میں ڈھکے چپے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، 2 گروپنگ تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انہی گروپنگ میں شیخ افضل مرود کو انہوں نے من گھڑت سٹوری بنا کر استعمال کیا، عمران خان کے خلاف سامنے ایک کیس پیش کیا، تحریک انصاف اور عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچایا۔ یاد رکھیں خان کو جیل میں آج دوسری دفعہ فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، ایک فریج بھی نہیں ہے، ایک کولر میں کھانا رکھ کے وہ کھا رہا ہے،
اور یہاں تحریک انصاف کے لوگ پارلیمنٹ کے ممبر بھی بن گئے, صوبائی اسمبلیوں میں بھی آ گئے, حکومتوں میں بھی آ گئے, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن خان کا معاملہ ادھر کا ادھر ہی ہے. تو بہت سے لوگوں کی خواہش ہے ایسے ہی چلتا رہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ انہیں پتہ ہے جس دن خان نے باہر آنا آدھے سے لوگ ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے. اس لیے یہ ساری سٹوری کی جاتی ہیں تاکہ یہ بلو دا بیلٹ ایسی ہٹ ماری جائے کہ راستے سے ایسے لوگوں کو ہٹائے جو کچھ کر سکتے ہوں, باقی لوگوں نے کچھ کرنا نہیں. تو ان کی بہرحال یہ سازش کامیاب ہوگی. خان نے ہر طرح ڈرامہ پوری قوم کو دکھایا, اس میں جو سازشیں تھیں وہ آج تحریک انصاف اور پاکستان کے خلاف بالکل ایسی سازشیں ہو رہی ہیں. بہرحال یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, اور یہ جس طرح چلانا چاہیں جو سمجھے. میں نے حقائق جو 13-14 لوگوں سے, مختلف لوگوں سے گفتگو شنید ہوئی, شیخ افضل مروت کا موقف بھی لیا, اور پھر میں نے تو ان سے انٹرویو کی درخواست کی ہے کہ اب ان کا آنے والا لائے عمل کیا ہوگا. وہ سیاست چھوڑیں گے, ملک چھوڑ کے جائیں گے, وکالت پہ فوکس کریں گے, کیونکہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ, نون لیگ, پیپلز پارٹی کے اندر یہ بہت سارے ان کے لیے لوگ جو جمع, بہت سارے محاذ کھلے ہوئے. تو سیاست سے وہ ہٹ جائیں تو ان کا اپنا گزارا ہوگا, لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہوگا, کیا کریں گے, استعفیٰ دیں گے, آزاد لڑیں گے, کیا کریں گے. لیکن یہاں پہ, اور یہ بھی پارٹی کا فیصلہ ہے جس کو رکھنا ہے, جس کو نہیں رکھنا. یہ دنیا کا کوئی اختتام تو ہے نہیں, معاملات چلتے رہیں گے, سیدھے چلیں یا الٹے چلتے ہیں. اب مذاکرات کے حوالے سے محمود اچکزئی, اسے عمران خان نے ٹاسک دیا ہے کہ مذاکرات کا معاملہ شروع کرے. اس پر وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, لیکن یہ معاملہ کوئی اتنا میرے خیال میں اس میں اہمیت نہیں ہے, کیونکہ عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ان دونوں کے پاس تو اختیار نہیں ہے. یہ صرف ٹائم بائنگ کرنے کی کوشش کی, زیادہ 18 مہینے کس طرح گزار لیں, اس کے بعد یہ لمبا پروجیکٹ جو 5 سال کا چلانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اور جو بار ایسوسیشن کمپنی کے جو معاہدہ ہوا ابھی DHA کا, جج صاحب کا نام امین الدین صاحب ہیں, یہ قاضی صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں, اور یہ معاملہ جو DHA اور سپریم کورٹ کے درمیان ہوا, اس میں بھی بڑے بارسوخ ذرائع نے مجھے بتایا, نام ان کا میں بتا نہیں سکتا, بڑی سختی سے منع ہے. بہرحال یہ خبر بھی آپ کو دے دوں. دوسرا فائر وال, جو ایک اور بڑی اہم خبر, جن صحافی نے ابھی خبر دی تھی کہ فائر وال انسٹال ہوئی, حماد حسن صاحب, انہوں نے یہ بھی بتایا یہ تجربہ ناکام ہو گیا. اس پہ پھر میں نے ریسرچ کی, بات ان کی بالکل درست نکلی. وہ چین کا جو نظام ہے اصل میں فائر وال, وہ سسٹم کمپیٹیبلٹی نہیں بن رہی. جو نظام یہ چین سے لے کر آئے وہ صرف اس نیٹ ورک پہ چلتا ہے جو ان کا اپنا ہو, جیسے زونگ کا ہے. اب چین کے اندر نے فائر وال لگائی, اس کے ساتھ انہوں نے متبادل وی چیٹ اور ویبو اور مختلف طرح کے انہوں نے بنا لیے, لانچ کر لیے اپنے فیس بک, یوٹیوب کے متبادل. لیکن پاکستان میں یہ معاملہ نہیں تھا. اب جو نیٹ ورک پاکستان میں انفراسٹرکچر ہے, جیسے ٹیلی نور کا یا موبلنک کا یا یوفون تو خیر پاکستان کا اپنا ہے, جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ہے, وہ اس پہ سسٹم چل نہیں سکتا. اور کام ہے موٹرولا والوں کا سسٹم ہے, ٹیلی نور جو ہے وہ ناروے والوں کا نارویجین کمپنی ہے, اس پہ یہ نظام نہیں چل سکتا, اور وہ بڑی بھاری تعداد میں پاکستانیوں کے حصے میں. تو یہ 30 سے 40% کامیابی تھی, تو یہ 40 ارب کا نقصان انہوں نے کروا کے چین کو واپس کر دیا. اب یہ بڑا ان کے لیے خطرناک معاملہ ہو گیا. اور نیکسٹ کولا کا مالک بھی آج دیکھیں ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے. اس کی جو اسرائیل کی مصنوعات کے خلاف اپنی برانڈ اس نے بنائی پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, نیکسٹ کولا کے نام سے. اس سے پیسہ چینا انہوں نے اٹھایا, اغوا کیا, کیونکہ اسرائیل کا دباؤ ہے, طاقت ہے ان کی. دیکھیں ان کی طاقت ہے, ان کی طاقت کا اندازہ کریں کہ یہ پریس ریلیز میں اس کا نام نہیں لکھ سکتے. قطر میں اسماعیل ہانیہ کی بڑی بڑی تصویریں لگ رہی ہیں, بل بورڈز لگ رہے ہیں اسلامی دنیا میں, لیکن قطر میں اسلامی دنیا میں. لیکن دیکھیں ترکی ابھی انسٹاگرام بند کر رہا ہے. RT کی نیوز ہے, RT نیوز کی خبر ہے کہ وہاں چونکہ اسماعیل ہانیہ کے بارے میں لوگ تعزیت والے الفاظ لکھ رہے تھے تو انہیں گوارا نہیں تھا. اندازہ کریں ان کی طاقت کا. اور یہ یہاں امید کرتے ہیں کہ اسلامی فوج جا کے کرے گی, کچھ مسلمانوں کو بچائے گی. علی وزیر کو بھی گرفتار کیا آج, یہ بھی ایک معاملہ, PTM کے رہنما ہے. اور باقی جو بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. لیکن آخر میں باجوڑ کے الیکشن سے دیکھیں تحریک انصاف کو سبق سیکھنا چاہیے. ANP چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر آئی کیونکہ عوام ٹوٹ گئی. تو یہ جو معاملات ہیں, جس طرح شیر افضل کا معاملہ ہے یا باقی چیزیں, ان سے عوام جو ہے وہ بددل ہوتی ہے. پارٹی کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے. اپنے ذاتی اختلافات, پسند ناپسند, حسد اور ان چیزوں کو وقتی طور پہ اگر بھول کے صرف اور صرف اپنے مقصد پہ فوکس کریں تو بہت سی چیزیں حل کر سکتے ہیں. بہرحال مرضی ان کی اپنی ہے, ہم تو خبر ہی دے سکتے ہیں اور ترجیح دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.